بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے تو میں حرف دعا اور تشکر و سپاس اور تبلیغ و تہنیت کے کلمات نظر کروں گا اپنے برادر عزیز جناب حضرت الاسلام والمسلمین مولانا سید مولانا رضا صاحب کی خدمت. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرنا اور ہر طرح سے ان کی تائید اور نصرت فرمائے. جس طرح سے وہ ہم تن مصروف رہتے ہیں تبلیغی، تعلیمی، ادبی اور تحریکی کاموں میں، اور جس طرح انہوں نے مختصر سے وقت میں یہ اتنا عمدہ پروگرام ترتیب دیا، یہ جلسہ منعقد فرمایا اور یہ گلدستہ سجا کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. پھر میں اپنے جذباتی ممنونیت پیش کروں گا حضرت شاہ مولانا شاہ حسین صاحب کی خدمت میں اور جناب پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب کی خدمت. یہ دونوں ماشاءاللہ ادیب ہیں، خطیب ہیں، معلم ہیں اور اپنی اپنی شخصیتوں میں بجائے خود ایک انجمن ہیں، مگر اس فقیر سے جو ان کی محبت اور شفقت ہے میں واقعی احساس ممنونیت رکھتا ہوں، عرض تشکر کرتا ہوں. اور جو ہمارے دیگر احباب ہیں یہاں پر سامنے جو سامعین کی صفوں میں ہیں، یہاں جو ساتھ خوشی کروں میرے استاد مرحوم مقبول جناب سید علی رضا کاظمی صاحب رضا مندری کے فرزند بھی تشریف فرما. پروردگار نے صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، خطباء اعظام تشریف فرمائے. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور اس کے بعد دوسرا پروگرام بھی ہے اور آج ہی مجھے جانا بھی ہے، واپس دہلی بھی جانا ہے
لائٹ بھی غالباً مغربین سے پہلے ہی ہے عصر کے وقت، اس لیے تمام باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو عرض نہیں کر سکوں گا۔ دو عناوین ضم ہو گئے ہیں، ایک عنوان حیات امام معصوم کے حوالے سے ہے اور ایک عنوان حیات امام امت ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کے حوالے سے۔ بار بار ایک بات کہی جاتی ہے، صوفیہ کے لٹریچر میں، صوفیانہ ادب میں انسان کامل کا ایک تصور پایا جاتا ہے، عظیم تصور، لیکن اس کا انطباق کچھ دنوں پہلے تک خود میں بھی کیا کرتا تھا اسی طرح، اور عام طور پر یہی کیا جاتا ہے۔ اس کا انطباق سب سے پہلے مرحلے میں انبیاء کرام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پر کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا انسان کامل سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اب کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے، وہ بھی لطف الہی کہ جو اس فقیر کی نظر تبدیل ہو گئی ہے، اور اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ کرام، یہ انہیں انسان کامل کہنا اس صوفیانہ روایت کے مطابق یہ ان کے دون رتبہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کامل کی تربیت کرتی ہیں، جو ان کی سیرت اور ان کے تعلیمات کو اپنا لے اور ان کے زیر تربیت ہو جائے، وہ انسان کامل بن جاتا ہے۔ ان کا مرتبہ انسان کامل سے بھی اس تصور سے بہت بلند ہے۔ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واسطہ فیض الہی یا واسطہ فیوض ربانیہ ہیں، جن کے زیر تربیت آ کر ایک ذرہ بے مقدار ابو ذر جیسا انسان کامل بنتا ہے۔ ابو ذر انسان کامل، جن کے زیر تربیت آ کر سلمان فارسی سلمان محمدی بن رہا ہے، اور فخر سے کہتا ہے انا سلمان ابن اسلام۔ یہ مرتبہ سرکار رسالت مآب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انسان کامل کے تصور میں یہ تصور پوشیدہ، یہ مفہوم پوشیدہ ہے، اسباب تفکیک منطوق از مفہوم، مفہوم از منطوق۔ جب ہم انسان کامل کہتے ہیں تو اس کے ساتھ لازمی طور پر ذہن میں انسان ناقص کا تصور بھی آتا ہے، اور ایک تسلسل آتا ہے کہ انسان ایک ماہیت ہے جو ترقی کرتے کرتے اپنی استعداد کو، اپنی قوت کو فعلیت اور کمال سے بدلتے بدلتے اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جو منزل انسان کامل کہلاتی ہے، انسان کامل کی منزل کہلاتی ہے۔
یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے جو ایک عام انسان بھی طے کر سکتا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شجرہ نور ہے کہ جو اس خاک سے روئیدہ نہیں ہوا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب یہ تصور تبدیل ہونا چاہیے کہ ہم انسان کامل کہہ کے مصطفیٰ کو مراد نہ لیں، سرکار مصطفیٰ کا مرتبہ اسے بہت بلند ہے۔ انسان کامل تو وہ ہے جو ان کے قدموں کی خاک سرمۂ چشم بنا دے، وہ انسان سلمان انسان ہے، ابوذر انسان ہے، عمار یاسر کی مثال دی جا سکتی، حذیفہ کی مثال دی، یہ صحابہ۔ کربلا میں حسین انسان کامل نہیں، حبیب انسان کامل۔ حر میں نقص تھا، وہ نقص دور ہوا ایک چشم کرم حسینی سے، اور پھر وہ ایسا انسان کامل بنا کہ ہم اسے حر علیہ السلام۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں قبل کہ ریاضت کے نتیجے میں رہنمائی تو ادھر ہی سے ہوتی ہے، اس بندے کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور مختصر ہونے کے باوجود بے کرم اثرات کا ہم کل کی مجلس میں یہ ایک جملہ عرض کر سکا تھا کہ آپ کی حیات طیبہ تھی تو صرف 28 برس، جس میں آپ کی امامت کا دور 6 برس، لیکن ان 6 برسوں میں وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے کہ میں حوالے دے کر وہ جزئیات اور واقعات درج کروں، کس طریقے سے، کس حزم کے ساتھ، کس احتیاط کے ساتھ، کس کمال تدبر کے ساتھ، کس کمال حکمت کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنے دور میں اسلام کو طواغیت سے بچایا ہے، طاغوتوں کے ضرر سے بچایا، اور نہ صرف یہ کہ وقتی طور پر بچا لیا بلکہ قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا اہتمام کروایا۔ یہ ایک مستقل مطالعے کا موضوع ہے۔ آپ کے اقدامات اور ان شرائط میں پورا ماحول آپ کا دشمن تھا، کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، اور اس امام کی حفاظت کی جسے قیامت تک قائم رہنا تھا۔ امام کا حسن تدبر، کمال حکمت، اس طرح میں بات آ گئی ہے زبان کی طرف سے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے میرے والد ماجد مرحوم مقبول حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن صاحب رضوان اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ نقطہ بہت بزرگوں سے گزارش کیا اور سب نے کہا کہ یہ تو آپ کی والد ماجد کی خصوصیت ہے، اس طریقے سے انہوں نے واضح کیا، اور ایک چھوٹے سے رسالے کی شکل میں شائع بھی ہو چکا ہے کہ واقع غدیر خود کے تعلق سے یہ تو خود بیان ہوتا ہے، لیکن والد ماجد فرمایا کرتے تھے
ممبروں پر بھی اور مقالے میں انہوں نے لکھا کہ جس شدت سے حکم آیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت، اے رسول آپ پہنچا دیجیے، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ ایسا حکم تھا کہ اس کے پہنچانے میں بھی پیغمبر نے کمال حسن تبلیغ کا اظہار کرتا ہے۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی ویژن ہوتے تھے، نہ ریڈیو، نہ پریس، آپ سمجھتے ہیں نہ یہ میڈیا تھا نہ کچھ تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں، اور وہ بھی شہر میں نہیں، صحرا میں۔ صحرا میں وہ خطبہ دیا جو صدا بصحرا ثابت نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک اس کی گونج باقی ہے اور باقی رہے گی۔ کیا حسن تبلیغ تھا، کیا حسن، کیا کمال حکمت، کس تدبیر سے، کس تدبر سے آپ نے یہ پیغام الہی پہنچایا، کوئی تفصیل ہے۔ اسی طرح ہر امام کی زندگی میں، اس سے حضور سے پہلے بھی اپنی اپنی سطحوں پر ہر نبی کی زندگی میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں امر الہی کی تبلیغ میں، لیکن سب سے بڑھ کر سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ائمہ اثنا عشر ہیں اہل بیت مصطفیٰ سے، ان کی زندگیوں میں ہر ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام، یعنی ان میں سب میں یہ خصوصیت تھی کیونکہ یہ خود تھے کلمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں جو جناب عیسیٰ کے لیے کہا گیا ہے کلمۃ اللہ، یہ خود تھے کلمۃ اللہ۔ تو ان میں یہ قدرت تھی، یہ اعجاز، یہ قدرت قوت اعجاز حضرت حق سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ جب چاہیں یہ قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ کے پیش کر دیں، جب چاہیں ایک نقطے کو تفصیل دے کے قرآن بنا کے پیش کر دیں۔ تو حسن تبلیغ، کمال تبلیغ ان کے ہاتھ۔ امیر المومنین علیہ السلام چاہیں تو ایک جنگ، میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیں، میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیں۔ جو میدان جنگ کو مدرسہ بنا دے اسی کو تو باب العلم کہیں گے آپ۔ اسی طرح ہر امام کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں خاص جہاں معلوم ہوتا ہے کیا شان امامت تھی، کیا شان قیادت تھی، کیا اسلوب تھا، کس طرح حق ادا کیا ہے امر الہی کو پہنچانے۔ یہ شان امام حسن عسکری علیہ السلام میں بھی بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو ایک واقعے میں مراقبت تھی، نگرانی تھی، قید و بند کی مشکلیں تھیں۔ کئی مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا، کئی مرتبہ خانہ قید کیے گئے، کبھی کبھی سیاست مختصی ہوتی تھی کہ امام کو بلایا بھی جاتا تھا دربار میں، اور عزت و تکریم کے ساتھ بلایا جاتا تھا اور عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا جاتا تھا۔ جب امام گھر سے نکلتے تھے دربار تک جانے کے لیے تو دو رویا لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے کہ کم سے کم فرزند رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ہجوم میں کبھی کبھی اسی ہجوم میں آگے بڑھ کے لوگ سوالات کرتے تھے اور آپ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے تھے اور لوگوں کو درمیان میں ہر سوال کرنے والے کو اس کا مکمل جواب دیتے ہوئے جاتے۔ کبھی کبھی نکلنے سے پہلے جو علم امامت تھا، تدبر تھا، عام اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ دوربینی، آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آج
سیاست وقت کیا ہے؟ تو اپنے چاہنے والوں کو پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ آج ہم گزریں گے تو دربار جائیں گے تو مگر راستے میں کوئی سوال نہ کرے مجھ سے. کبھی ہر سوال کو سنتے تھے، جواب دیتے تھے، کبھی یہ آج کوئی سوال نہ کرے، بس میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کس طریقے سے امام کے ساتھ ایک نظام تھا. اس وقت بھی امام کے چاہنے والوں کی تعداد ملینز میں تھی. بہت سی چیزیں تاریخ میں صحیح نہیں لکھی. اہل بیت کے چاہنے والے ان کے خطوط آتے تھے، استفسارات آتے تھے، استفتاءات آتے تھے، لوگ اپنے سوالات بھیجتے تھے خطوط کی شکل میں. آپ جواب بھیجتے تھے. جواب کیسے بھیجتے تھے؟ اب ایک شخص تھا امام کے اصحاب میں جس کا نام تھا محمد قطان. قطان یہ لفظ قطن سے ہے، سوتی کپڑوں کا کاروبار کرنے والا. تو ان کا ظاہری کاروبار کیا تھا؟ گویا بزاز، کپڑے بیچتے تھے، گھروں میں جا کے کپڑے دے کے آتے تھے. حکومت اسے روک نہیں سکتی تھی، بھائی میرا بزنس ہے، مجھے تو کپڑے بیچنے ہیں. ان کپڑوں کی تہوں میں لوگوں کے خطوط لے کے امام تک پہنچا دیتے تھے اور امام سے جواب لے کے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص تھا، آپ دیکھیں نظام. خود امام کا جو ایک وکیل تھا جو بعد میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی وکیل ہوا. اس شخص کا لقب کیا تھا؟ ابن سعید سمان. سمان کسے کہتے ہیں؟ سمان جس کا اگر ٹھیک ترجمہ کریں بہت غلط کے ساتھ تو آپ لوگ اپنے معاشرے میں جو طبقاتی نظام قائم ہو گیا کہیں گے تیلی، تیل بیچنے والا، روغن بیچنے والا. اور آپ تیلی کو کوئی اہمیت تو دے نہیں سکتے، کیا تحقیر کرتے ہیں. امام علیہ السلام کا وہ صحابی جو بعد میں امام کا وکیل خاص ہوا، ابن سعید عثمان ابن سعید عمری اسدی سمان. بنی اسد کے افتخارات میں سے وہ بھی، بنی اسد کے افتخارات میں سے یہ شخص عالم فاضل عظیم انسان، امام معصوم کا معتمد خاص، بیٹھ کے دکان پہ تیل بیچا کرتے تھے. جیسے اب دیکھیے اس میں بہت سے درس ہیں. حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک صاحب اسرار صحابی شاگرد فدائی جس کا نام ہے میثم. لقب کیا ہے؟ تمار. وزن وہی ہے نا، سمان تمار. تمار یعنی تمر بیچنے والا. یہ کھجوریں، وہ دکان تھی ان کی، کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. اور کیا دکان تھی، اس دکان پہ کبھی کبھی مولائے کائنات بھی آ کے بیٹھ جاتے ہوں. لیکن بظاہر تھی کیا؟ کھجوروں کی دکان. اسی طرح ان کی تھی تیل کی دکان، اور تیل بیچتے بھی تھے اور تیل گھروں پہ پہنچاتے تھے. تو اسی بہانے جب گھروں میں جاتے تھے تو امام کا پیغام پہنچا دیتے تھے اور وہاں جا کے پھر امام کی خدمت میں لوگوں کا پیغام پہنچاتے تھے. ایک پورا نظام تھا، ایک نیٹ ورک تھا پورا اسی طرح سے. اور اس میں ایک درس یہ تھا کہ جب حالات شدید ہوں، دشمن ایگریسو ہو، تب بھی کام نہیں رکتا، طرز عمل بدل جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مزاحمت جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے سے ہو، بلکہ مزاحمت قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اور تقیے کے پردے میں بھی ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مزاحمت ایک اور صلوات. ایک واقعہ اور سن لیجیے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا اسی طرح ایک ملازم تھا، اسے بلایا اور وہ کہتا ہے کہ ایک لکڑی کا بظاہر عصا، ایک چھڑی تھی جس کا حجم ایسا تھا، اس کی گولائی جو مٹھی میں آ جاتی تھی اس طرح سے.
وہ لکڑی دے دی اور بس یہ کہا کہ یہ جا کے ابن سعید عمری تک پہنچا دو. وہ چلا, اس نے وہ لکڑی اپنی آستین میں رکھی, چھوٹی سی لکڑی, عصا, بڑا نہیں, چھوٹا عصا, وہ عصا جیسے ہمارے اسکول کے ابتدائی اسکول کے اساتذہ رکھا کرتے تھے, تو اس نے آستین میں رکھ لیا, چھپا لیا. چلا تو راستے میں ایک شریر انسان ملا, یہ ادھر جائیں تو وہ ادھر آئے, وہ ادھر جائیں تو وہ ادھر آئے. اس کے پاس ایک سواری تھی, خچر. وہ اپنے خچر سے ان کی مزاحمت کر رہا ہے. انہیں بہت غصہ آیا تو انہوں نے آستین سے چھڑی نکالی اور اس کے خچر کی گردن پہ زور سے چھڑی ماری. انہیں کچھ خبر نہیں تھی, جب چھڑی ماری تو دیکھا کہ وہ ٹوٹ گئی. اندر سب خطوط رکھے ہوئے ہیں, اندر تحریریں ہیں نہ جانے کتنی جو اس لکڑی کے اندر رکھی ہوئی. جلدی سے وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ راز کی بات ہے. فوراً وہ چھڑی لی, اپنی آستین میں رکھی اور اس کو چھوڑا اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ گیا. یعنی کیا سری طریقہ تھا, کیا حزم, کیا احتیاط, کس طریقے سے امام کمیونیکیٹ کرتے تھے, سوالوں کا جواب دیتے تھے, کس طرح سوال آپ تک پہنچائے جاتے تھے, کس طرح جواب آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے, کس طرح رہنمائیاں فرماتے تھے, کس طرح احکامات صادر کرتے تھے. اور یہ صرف بغداد اور کاظمین اور سامرہ کی حد تک نہیں تھا, بلکہ اس وقت کی پوری مسلم آبادی تک آپ کا فیض عرفانی اور روحانی اور فقہی پہنچتا رہتا. امام علیہ السلام کا طرز عمل, طرز کار, طرز تربیت, طرز مزاحمت, مطلب کتنے ہزارہا مسائل یہاں پر ہیں, ہزار نقطے باریک طرز ایجاز, بہت سے مسائل. امام کی زندگی, یہ 6 برس کی زندگی میں کیا پربرکت ہے. خود کو بچانا, اپنے چاہنے والوں کو بچانا, اپنے اس لال کو بچانا کہ جو قیامت تک اسلام کا ذمہ دار ہے, اور قرآن کی عظمت, قرآن کی حقانیت کو بچانا. کیا کتنے کارنامے ہیں امام کے. تاریخ میں ایک فقرہ کہیں مل جائے تو پھر اس فقرے کے عمق میں ڈوب کر حقائق تک پہنچنے کی ضرورت. ائمہ اطہار علیہم السلام نے زیادہ تر مزاحمت جو کی ہے وہ بغیر اسلحے کی. کم تر مزاحمت ہے جہاں اسلحہ استعمال ہوا ہے, اور اسلحہ بھی اس شان سے استعمال ہوا ہے. دونوں انسان کامل کی پرورش کرنے والے دونوں معلمین اخلاق الہیہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں, حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے. میدان جنگ میں ہے, میدان جنگ میں پیغمبر ایک درخت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں. بظاہر معلوم ہے, لوگ جانتے ہیں خیال ہے آپ آنکھیں بند ضرور کرتے تھے لیکن دیکھتے سب کچھ, اور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے ملاحظہ فرماتے تھے. لیکن دشمن کو تو معلوم نہیں تھے یہ خصوصیات آپ کی, تو آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اور اپنی تلوار یوں درخت کی ایک شاخ میں آویزاں کر دی, لٹکا دی ایسے ہی. دشمن آیا, اس نے تلوار اتار دی, اپنے ہاتھ میں لے لی. اب حضور نے آنکھیں کھولی, حضور کے ساتھ اس نے گستاخانہ انداز میں کہا, اب کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکتا؟ یہ میری تلوار ہے, تمہاری تلوار ہے میرے ہاتھ. بڑے اطمینان سے آپ نے فرمایا, وہی اللہ جس نے اب تک مجھ سے تجھے بچایا. اب بے یہی جواب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ان کے ساتھ یہ ہے واقعہ. علامہ شیخ عباس قمی نے فرمایا کہ ایک جنگ تھی, اب یہ سو نہیں رہے تھے, آرام نہیں فرما رہے تھے. مولانا کی گھوڑے پر تشریف فرمائے, جنگ کر رہے ہیں.
اور یہ عرض کروں کہ کم تر ہی حضرت علی علیہ السلام گھوڑے پہ جا کے جنگ کرتے، کم تر. خود آپ سے پوچھا گیا، خود زیادہ تر آپ پیادہ پا جاتے تھے، اور پوچھا گیا آپ سے کسی موقع پر کہ آپ جنگوں میں پیادہ تشریف لے جاتے ہیں؟ کہاں، گھوڑے کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے جنہیں واپس پلٹنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے. میں تو اللہ کی راہ میں جب جاتا ہوں تو جان انصاری کے جذبے سے جاتا ہوں، شہادت کے جذبے سے جاتا ہوں. تو آپ عموماً آپ کی خصوصیتوں میں سے یہ تھی کہ آپ کی جو زرہ تھی اس میں پشت پہ کچھ نہیں تھا، صرف سینے کی طرف زرہ تھی، اور گھوڑا پہ آپ تشریف لے جاتے. بہرحال اب اس روایت یہ ہے کہ آپ جنگ فرما رہے تھے. ایک شخص آیا دشمنوں میں سے اور اس نے کہا کہ یا ابو الحسن یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی سوال کرے تو آپ جواب ضرور دیتے. کہاں، کافی تلوار مجھے دے دی. کہا یہ دے. ارے آپ سمجھتے ہیں یہ منظر کیا؟ یہ معمولی جنگ ہے، جنگ، میدان جنگ، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اور وہ دشمن فوج کا سپاہی آگے کہتا ہے کہ علی اپنی تلوار دے دیجیے. کہ اس نے تلوار لے لی تو کہا اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا جس نے ابھی تک تجھ کو مجھ سے بچایا. اس ایک جملے نے اسے مجبور کیا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. جو معصومین کے طرز عمل، طرز حیات، طرز جہاد، طرز مجاہدات، طرز مزاحمت میں، طرز مقاومت میں وہ شان اعجاز ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور دشمنوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا. آج تو دنیا میں کوئی علی ابن ابی طالب نہیں ہے، لیکن آج دنیا کے طواغیت کے سامنے ان کے مکتب کے تربیت یافتہ علی خامنہی سمجھ میں نہیں آتے، تو معصومین کیا سمجھنا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب غور کرتے کرتے دیوانے ہو چکے ہیں. جنون، سمجھ میں نہیں آتا یہ ایرانی قوم کیسی قوم ہے، یہ خامنہی کون شخصیت ہے، یہ کسی صورت سے میرے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں، یہ سرنڈر کیوں نہیں ہوتے، میری دھمکیوں کا ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. غور فرما رہے ہیں یہ کون قوم ہے، کون سی قوم ہے، یہ کون رہبر ہے، یہ کون قائد ہے؟ یہ جو ائمہ اثنا عشر اور معصومین علیہم السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اسے جذب کرنا، اور ان کے مکتب کا مطالعہ کر کے ان کے مکتب میں تربیت پا کر حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ ہم ان کے نقش قدم سے منحرف نہ ہونے پائیں، دنیا تک اسلام کو پہنچائیں، دنیا تک قرآن کو پہنچائیں، دنیا تک اللہ کی بات کو پہنچائیں، دنیا میں انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں. آج بھی دیکھیے کہ ایران میں میدان جنگ میں بھی، حالات جنگ میں بھی دشمن جیسی عیاریاں کر رہا ہے. ایران نے کبھی کوئی عیاری نہیں کی، تمام اخلاقی قدروں کی حفاظت. عام حالات میں، صلح کے حالات میں، امن کے حالات میں اخلاقی قدروں کی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں اخلاقی قدروں کی حفاظت کرنا، عالمی قوانین کی پاسداری کرتے رہنا، اور خود کو اپنا دفاع کرنا، جبکہ دشمن یہ اعلان کر رہا ہے برسر عام کہ ہمارے سامنے عالمی قوانین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میری ذاتی پسند میرا معیار ہے. امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات آئی، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ اپنی بیمار خودی متورم خودی، اس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہوا، لیکن آغائے خامنہی اور ملت ایران کی طرف سے، امت اسلامیہ کی طرف سے کیا ہوا مظاہرہ؟ تمام اخلاقی اقدار اور تمام جنگ کے اخلاقیات اور سیاسی اخلاقیات اور عالمی قوانین اور یو این کے تمام چارٹر کی ہر مرحلے پر پاسداری کرتے ہوئے مزاحمت کو جاری رکھا.
یہ وہ تربیت ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے مکتب سے ملتی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان ائمہ سے ملتی ہے، اور پردہ غیب میں رہنے والے رہبر معصوم کے الطاف و عنایات خفیہ سے ملتی ہے. اب چند فقرے براہ راست جناب آیت اللہ خامنئی کے تعلق سے عرض کرتے ہیں. لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، دیوانہ کہیں یا دانا سمجھیں، سچائی یہ ہے کہ میں حضرت آیت اللہ خامنئی کو اولیاء اللہ ہی سے سمجھتا ہوں. وہ صرف ایک سیاسی قائد نہیں، اس فقیر نے انہیں چند مرتبہ لیکن بہت قریب سے دیکھا. ان کی خدمت میں باقیاتی کا شرف حاصل ہو، اسباب تھے اس کے، کب کب حاضری کا شرف حاصل ہوا اور کیسے ہوا یہ تو ان کو دفتر والے خود ہی جانتے ہیں. بہت سی باتیں ہوئیں جو حضرت آیت اللہ محسن قمی کو معلوم ہے، میرے ان کے درمیان راز ہے. بہت سی باتیں ہوئیں کہ جو حضرت آیت اللہ شیخ محسن عراقی جانتے ہیں، پروردگار ان کا سایہ برقرار، یہ دونوں بزرگان جانتے ہیں. بہرحال میں نے رہبر کو بہت قریب سے دیکھا، چند بار صحیح، چند ساعتوں کے لیے صحیح، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر مرتبہ ان کی ملاقات کے بعد ان کا روحانی قد میرے دل میں اور بڑھتا چلا گیا. روحانی، علمی، عرفانی. یہ جملہ ضرور عرض کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ تصوف کی روایت کے امانت دار تشریف فرما. اگر عرفان اور تصوف کی پوری روایت میں وہ انداز بھی صوفیوں کا موجود ہے کہ جو عام ہے، غالب ہے، اور جس کی بنا پر علامہ اقبال نے صوفیوں اور تصوف سے بیزاری کا اظہار بھی کیا، یعنی خانقاہ نشینی، خاموشی، مراقبت کا وہ مفہوم جیسے سر بزانو زندگی بسر کر دینا، وہ الگ ہے. اگر عرفان اسلامی کی روایت میں انقلابی روح کو دیکھنا ہو کہ ایک صوفی ہوتے ہوئے، ایک عارف ہوتے ہوئے، ایک سالک راہ اللہ ہوتے ہوئے، سالک اللہ ہوتے ہوئے، طریقت پر عمل کرتے ہوئے بھی انسان عام انسانوں کے درمیان سیاسی طور پر بھی فعال ہو سکتا ہے اور ملکی سیاست میں بھی عمل کر سکتا ہے، ملکی سیاست میں بھی قیادت کر سکتا ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی قیادت کر سکتا ہے. اگر اس عرفانی رخ کو دیکھنا ہو تو یہ دو ناموں کے علاوہ کوئی تیسرا نام سامنے نہیں آتا. ایک آیت اللہ امام خمینی، ایک آیت اللہ امام خامنئی. اولیاء اللہ میں سے تھے، عرفاء میں سے تھے، فلسفی تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، فقیہ تھے، متکلم تھے، مفسر تھے، بہترین خطیب تھے، اور ساتھ ساتھ بہترین مربی تھے، مربی اخلاق، بہترین اخلاقی عرفانی روحانی شخصیت رکھتے تھے، اور اس سب کے ساتھ بہترین میدان جنگ کے مجاہد بھی تھے، میدان سیاست کے بھی کامیاب قائد رہے. یہ جامعیت بتاتی ہے کہ براہ راست نہ صحیح بالواسطہ بھی اگر کوئی مکتب معصومین سے وابستہ ہو جائے تو انسانیت کے کمال کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. یہ شخصیت کے جو بات ہیں یہ کسی ایک نشست میں اور ایک تقریر میں تمام ابعاد کا، تمام جہات و جوانب کا احاطہ ممکن نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں معاصرانہ چشمہ، خود میں، نجف میں، مشہد میں، ایران کے باہر بہت سے ایسے صاحبان امامہ بافضل جنہیں سمجھا جاتا ہے. حالانکہ کبھی کبھی بہت سے حضرات ایسے بافضل ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ فضول کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ایسے بافضل ہیں
کہ جو اختلاف کرتے تھے ان کی قدر ناشناسی کرتے تھے، قدردانی میں کوتاہی کرتے تھے، اعتراف نہیں کرتے تھے۔ اب معاصرت کا وہ حجاب اٹھ چکا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت پر، ان کے کارناموں پر، ان کی خدمتوں پر غور کیا جائے گا۔ غیر جانبدارانہ انداز میں مقالے لکھے جائیں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، تقریریں کی جائیں گی، ریسرچ پیپرز لکھے جائیں گے، اور تنہا خامنئی صاحب کی زندگی کے اتنے جہاد و جوانب ہیں، کم سے کم 110 PhD تھیسس لکھے جا سکتے ہیں خامنئی صاحب کی خدمتوں اور ان کی شخصیت کے مختلف جہاد و جوانب کے لحاظ سے، کم سے کم یوں ہی پروردگار کسی کو بلندی عطا نہیں کرتا۔ میں اس جملے کو ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کہ آیت اللہ خامنئی اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کی زندگی اتنی بلند پایا تھی کہ شہادت سے کم تر موت انہیں زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ شہید امت تھے، شہید راہ خدا تھے، شہید عشق محمد و آل محمد تھے، شہید اسلام تھے، شہید قرآن تھے۔ ہماری جانب سے ان کی روح کو ہزارہ سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔